رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. آگے آ جائیے، سب پوری کر لیں، آگے آ جاؤ. چھوٹے بچے، نابالغ بچے پیچھے رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وذکر، اے نبی آپ نصیحت فرمائیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں ایمان والوں کے ایمان کی کسوٹی ہے. ہمارا ایمان کمزور ہیں، طاقتور ہیں. ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، اس آیت میں اس کی ایک علامت اور نشانی بتلائی ہے کہ اے محمد آپ نصیحت کیجئے. نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے، مومنین کو فائدہ دیتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آدمی کے دل میں اگر ایمان ہے، ایمان کی عظمت ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نصیحت اس کو فائدہ نہ پہنچائے. دیکھو، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، کچھ دنیا دار بھی ہے. اس دنیا داری کی وجہ سے دنیا کی عظمت، دنیا کی محبت بھی ہے اور دنیا کی قدر بھی ہے. اسی لیے دنیا جس شکل میں ہمارے پاس آئے، چاہے اس کی شکل اچھی ہو چاہے اس کی شکل بری ہو، دنیا سے آدمی نفرت نہیں کرے گا. اس کو آپ حصی مثال سے سمجھیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا ہے. سونے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ زیورات کی شکل میں ہوگا. انگوٹھی ہے، اور اسی طریقے سے کاوری ہے، بالی ہے، اور اسی طریقے سے ہار ہے، پیر کا پائل ہے. اس طریقے سے زیورات کی شکل میں ہوگا. لیکن ایک وہ سونا جس کو کان اور زمین سے نکالا ہے، لیکن نکالنے کے بعد ابھی اس کو پگھلا کر اس کا زیور نہیں بنایا گیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ یہ سونا ہے. تو ابھی مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، پگھلا ہوا نہیں ہے، لیکن جانتا ہے سونا ہے، لہذا آدمی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ سونا ہے. جانتا ہے کہ مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی اچھی شکل بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی جانتا ہے کہ نہیں سونا ہے، اس کی ویلیو ہے. اس کو آدمی قدر کی نگاہ سے، اہتمام کی نگاہ سے، اور اس طرح کہنا چاہیے محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھے گا. اس کے بعد اور آگے بڑھے. یہی سونا، جس سونے کی ہم نے شکل بنائی، زیورات کی شکل بنائی، بالیاں، انگوٹھی، اور اسی طرح بنگڑی، اور اسی طریقے سے ہاتھ، چین، جو بھی شکل بنائی ہو، اگر کسی سونار نے اس کو ڈھالا اور ڈھالنے کے بعد ایک بہت بد شکل بنائی، مان لو کہ اس کو ڈھال کر سور اور خنزیر کی شکل بنا دی، کتے کی شکل بنا دی، سانپ اور بچھو کی شکل بنا دی، تو دیکھو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہے سونا. شکل کوئی بھی بنائی ہو سکتا ہے شکل سے تو ہمیں نفرت ہو، لیکن سونے سے پھر بھی نفرت نہیں ہوگی. جانتا ہے کہ سونا ہے، سونے سے نفرت نہیں ہوگی. میرے بھائی، یہ دنیا کی ہر چیز کا حال ہے.
کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ سونا ہے، یہ ہیرا ہے، یہ جواہرات ہے، یہ پیسہ ہے، یہ روپیہ ہے، پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی شکل اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، یہ ڈھلا ہوا ہے یا ڈھلا ہوا نہیں ہے، یہ پکا ہے یا کچا ہے، نہیں، بس سونا ہے، اس کی قیمت ہے۔ آدمی کا میلان، آدمی کی محبت، حفاظت کے لیے آدمی کی جد و جہد سب اس کے ساتھ لگی۔ اللہ کرے ہمارا یہ مزاج دین کے ساتھ بن جائے، ایمان کے ساتھ بن جائے، کہ ایمان ہمارے سامنے احکام کی شکل میں آئے۔ تو ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے اندر دینداری ہے، شریعت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آیا، ہمیں پسند آیا اور اپنے بخوشی قبول کر لیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، ہماری فکر بگڑی ہوئی ہے، ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ اس بگڑنے کی وجہ سے جو دین اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہے، احسن ہے، مکمل ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ دین ہے، تو ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ جیسے وہ سونا جس سونے کو پگھلا کر ہم نے کتے اور خنزیر اور اسی طریقے سے سانپ اور بچھو کی شکل بنا دیا، گرچہ شکل سے ہمیں نفرت ہے لیکن سونا سے نفرت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کو کہا جائے کہ یہ سونا ہے، یقین بھی آ جائے تو وہ پھینک نہیں دے گا کہ بھئی یہ تو خنزیر ہے۔ اگر خنزیر ہو، سور ہو، تو آدمی اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرے گا۔ کتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن وہی سونا ڈھلا ہوا ہے خنزیر کی شکل میں، وہی سونا ڈھلا ہوا ہے سانپ کی شکل میں، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ سونا ہے، یہ سانپ کی شکل ہے، یہ سانپ نہیں ہے۔ آدمی اس کو لے گا، حفاظت سے رکھے گا، چوروں سے بچائے گا، گھر والوں سے چھپائے گا، اور بڑی قیمت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ اس کو رکھے گا۔ اللہ کرے ہمارا مزاج یہ بن جائے، ہمارا مزاج یہ بنے کہ دین کے ہر احکام جو ہمارے سامنے آئے ہم اس کو خوشی سے قبول کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ مال و دولت کی محبت میں، دنیا کی محبت میں ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے، تو بگڑے ہوئے مزاج میں جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ نہیں یہ دین کا حکم ہے، ہماری طبیعت کے اور ہمارے مزاج کے بگڑنے کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں بھاتا، پھر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے دین ہے، ہم اس کو لیں گے۔ اس تمہید کے بعد مجھے عرض کرنا ہے کہ دیکھو ہم اپنا ذہن ایسا بنائے کہ ہمارے سامنے دین کا کوئی حکم آئے، پھر اس کے بعد ہمیں اپنی طبیعت کو، ہمیں اپنی فکر کو، ہمیں اپنی سوچ کو، ہمیں اپنی سمجھ کو اس کے تابع بنانا ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری فکر اس کو قبول کرے نہ کرے، ہمارا دماغ، ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج اس کو قبول کرے نہ کرے، دین ہے، صحیح یہی ہے، کامیابی اسی میں ہے، ہم اس کو لے لیں۔ پھر عجیب بات ہے، جس طرح دنیا کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے ساتھ محبت ہے، تو جس کے پاس یہ دنیا ہے اس کی بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، ان کی بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، ان کا بھی ادب ہوتا ہے، ان کا بھی احترام ہوتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس کے پاس دنیا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی امیروں سے محبت کرتا ہے تو دیکھو ایک تو ہے مسلمان بھائی، ایک ہے انسان۔ انسان ہوتے کے ناطے اگر کسی سے تعلق رکھنا تو شریعت اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی ہونے کے ناطے، ہر انسان کے آدمی ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں، جو رکھ رکھاؤ ہے، جو تعلقات ہیں، انسان وہ انسان کے ساتھ رکھے، چاہے وہ سامنے والا انسان مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو۔ اور اگر وہ انسان مسلمان بھی ہے تو اسلامی رشتے سے اس کے ساتھ محبت کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس کی خوشیوں میں اضافہ کرنا، اس کی غمی میں شریک ہونا، یہ تو اسلام کی اور عظیم تعلیم ہے۔
لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مال سے محبت ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس سے محبت ہے، لیکن محبت اس وجہ سے نہیں کہ وہ انسان ہے، محبت اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلمان ہے، محبت اس وجہ سے نہیں کہ وہ رشتہ دار ہیں، محبت اس وجہ سے نہیں کہ وہ وطن والا ہے، محبت اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے۔ میرے بھائی سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آدمی کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں اسلام سے، ہمیں دین سے، ہمیں ایمان سے، ہمیں اس کے احکام سے محبت ہونی چاہیے۔ اور کوئی نسبت اور کوئی فائدہ اور کوئی رشتہ چاہے ہو چاہے نہ ہو، بس دین اسلام کا حکم ہے، اس وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ بہت ادب کے ساتھ مجھے عرض کرنا ہے، ماشاءاللہ ہمارا یہ گاؤں بہت بڑی بستی ہے، اس میں بہت ساری مساجد ہیں۔ عام طور پر مساجد میں جو نماز کے اوقات ہیں، ان اوقات کے سلسلے میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت اور ایک ہے مستحب۔ آج کل مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور امت مسلمہ کے عام انسانوں کا ذہن یہ ہے، فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، بہت ہو گیا، آگے سنت کے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارا مزاج ایسا بنا ہے کہ مستحب تو اسی لیے ہے کہ معلوم ہو کہ مستحب ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ فقہا نے یہ جو ترتیب بنائی ہے، یہ جو ترتیب بیان فرمائی ہے، بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، تو اس لیے نہیں بنائی کہ فرض اور واجب کو ادا کر لو، سنت کا اہتمام ہوا نہیں ہوا، مستحب کو چھوڑ دو۔ مستحب جو بیان کیا ہے وہ چھوڑنے کے لیے نہیں بیان کیا ہے، وہ کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کبھی اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پر پابندی نہ کی جائے، لیکن مستحب اس کے لیے کہ اس پر عمل کرے۔ مستحب کو مستحب اس لیے قرار دیا ہے کہ بھئی ہو سکے، آسانی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی خلل نہیں، تو آدمی مستحب کو مستحب سمجھتے ہوئے عمل کرے۔ ہمارا مزاج کیا بنا ہے؟ فرض واجب ادا ہو گیا، بہت ہو گیا، اب مستحب اور سنن کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ مزاج صرف دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر میں بات بدل کر کہوں تو دنیاوی اعتبار سے ہم فرض اور واجب اور سنت کو نہیں دیکھتے، مستحب اور آداب کو بھی اپناتے ہیں۔ کوئی بھی ادب اور کوئی مستحب چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرض میں اور کمال پیدا کرو تو وہ درجہ ہے واجب کا، اور کمال پیدا کرو یعنی اور کمال پیدا ہوگا تو وہ درجہ ہے سنت کا، اور کمال پیدا ہوگا تو وہ مستحب سے۔ مثلاً میں ایک آدمی ہوں، مجھے کپڑا بنانا ہے، فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے پاس اتنا کپڑا ہو جس سے میرا سطر چھپ جائے، یہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد ہر انسان بھی یہ جانتا ہے کہ بھئی یہ فرض ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو کپڑا پہنا، عرف کے اعتبار سے جو لباس ہے وہ پہنا۔ اب دیکھو دنیاوی اعتبار سے میں کہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی کپڑا ہو جس سے پاجامہ ہو، کرتا ہو، ٹوپی ہو، ہمارا کام چل گیا۔ بہت عالیشان ہونا، بہت بہترین ہونا، بہت بڑھیا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہم اس پر اتفاق نہیں کرتے کہ ایک معمولی کپڑا لے لے اور اپنا بدن چھپا دے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ کپڑا خریدیں گے، بہت اچھا خریدیں گے، عمدہ خریدیں گے، اور کپڑا سلائیں گے، بہت اچھے بہترین ٹیلر اور درزی کے پاس سلائیں گے،
اور اس پر پریس کریں گے اور پھر اس کو پہنیں گے. یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر سمجھا جائے تو گویا کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی اس میں کمال اور خوبی پیدا کرنے کے لیے ہم نے عام کپڑوں کو چھوڑ کر بہتر سے بہتر کپڑا لیا، عام درزی کے مقابلے میں بہتر سے بہتر درزی کے پاس سلوایا اور اس کے بعد اس کو دھلوایا اور اس کے بعد اس پر پریس کیا، اور پھر اس میں اور زیادہ کہیں ہم نے ڈیزائن لگائی، کہیں اچھے قسم کے بٹن لگائے، کہیں اچھا کالر لگایا، کہیں اچھا کینواس لگایا. یہ سب ضروری نہیں تھا، لیکن خوبی اور حسن کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم جو کام کرتے ہیں صرف ضرورت پر اکتفا نہیں کرتے، اس حسن میں جتنی بڑھوتری ہوگی، اس خوبی میں جتنی بڑھوتری ہوگی وہ سب کا لحاظ کریں گے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ میں فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کروں اور فرائض پر جموں، تو فرائض پر جمنے کے لیے، فرائض کی حفاظت کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجبات کا پورا پورا اہتمام کرے. اگر واجبات کا پورا اہتمام کرے گا تو فرض کو اچھی طریقے سے ادا کر پائے گا. اور حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ واجبات کو اچھی طریقے سے اپناؤں، اس پر پابند رہوں، تو اس کو چاہیے کہ واجبات کے بعد جو سنتوں کا درجہ ہے اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں. اور حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ کوئی آدمی سنتوں پر اہتمام کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے مستحبات کو مضبوطی سے پکڑے، اس پر عمل کرتا رہے. خلاصہ کیا ہوا؟ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ فرض کو خوب اچھی طریقے سے تھاموں تو فرض کی حفاظت کے لیے نیچے کے درجے ہیں واجب، سنت، مستحب، اس کو ادا کرتا رہے. کبھی اگر چھوڑ دیا، چھوٹا نہیں، چھوڑ دیا تو مستحب چھوٹے گا، لیکن سنت اور واجب نہیں چھوٹے گا، فرض کا تو سوال ہی نہیں. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ چھوٹ گیا تو مستحب سے بڑھ کر آگے سنت چھوٹ گئی، لیکن واجب اور فرض تو اب بھی کامل طور پر ادا ہوگا. لیکن کیا ہوگا؟ آج مستحب کو چھوڑا ہے، کل اس کے نتیجے میں سنت چھوڑنے لگے، پرسوں اس کے نتیجے میں واجب چھوٹے گا، اور واجب کے چھوٹنے کے بعد فرض بھی چھوٹے گا. یہ ترتیب ہے کہ آدمی فرائض پر پابند رہنا چاہے تو فرائض کے نیچے کے 2 درجات ہیں، اس کا بھی اہتمام کرے تاکہ کچھ کمی بیشی ہو تو وہ کمی بیشی نیچے ہو، اصل فرض میں نہ آنے پائے. اس لیے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ بھئی باجماعت نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، قریب قریب واجب کے. بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. اب کوئی آدمی چاہے کہ میں سنت مؤکدہ کا اہتمام کروں، ہر نماز کو باجماعت پڑھوں، جماعت کے بغیر میری کوئی نماز نہ ہو. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اس کو چاہیے کہ اس جماعت کی پابندی کے لیے جماعت سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہے، اس کی پابندی کرے. اگر یہ آدمی اس کی پابندی کرے گا تو اس پابندی کے نتیجے میں فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو پابندی کر رہا ہے وہ برابر محفوظ رہے گی، اور اس پابندی کو وہ پائے تکمیل تک پہنچائے گا. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر فرض نماز کو میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں، لیکن اس سے پہلے جو سنن اور نوافل ہے اس کی پابندی نہیں کرتا، تو کبھی کیا ہوگا؟ جماعت قائم ہونے سے 10 منٹ پہلے مسجد پہنچے گا، کبھی 5 منٹ پہلے پہنچے گا، کبھی 2 منٹ پہلے پہنچے گا. کبھی اس طرح ہوا کہ مسجد میں داخل ہوا اور تکبیر ہو رہی ہے، اور کبھی وقت ایسا آئے گا کہ جماعت تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی، اور پھر کبھی وقت ایسا آئے گا کہ جماعت بھی چھوٹ جائے گی. کیوں؟ جماعت کی حفاظت کے لیے صرف جماعت کے اوقات کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا کافی نہیں ہے. اس سے پہلے جو سنتیں ہیں، اس سے جو پہلے جو نوافل ہیں، اس کی پابندی ضروری ہے اگر وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہتا ہے.
اور اگر اس نے تکبیر اولا کے اہتمام میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا، تھوڑا کبھی آگے پیچھے ہوا تو تکبیر اولا فوت ہو جائے گی یا جماعت فوت ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ درجات ہے، اور ان کاموں کو دنیاوی سارے کاموں میں ہم انجام دے رہے ہیں، یعنی دنیاوی کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے ان مستحبات پر ہم عمل کر رہے ہیں، وہاں یہ نہیں کہتے کہ اتنا کر لیا تو کافی ہے۔ اس تمہید کے بعد مجھے عرض کرنا ہے، ایک ہے جمعہ کی نماز اور ایک ہے ظہر کی نماز۔ دیکھو، پہلی نماز ہے فجر کی۔ فجر کی نماز میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو جماعت کے ساتھ ایسے وقت میں پڑھا جائے، فقہاء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھے، اور آخری وقت میں اس طرح پڑھے کہ مسنون طریقے پر 2 رکعت باجماعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد فوراً معلوم ہوا کہ کسی غلطی کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو دوبارہ اس کو مسنون طریقے سے ادا کر سکے۔ فقہاء نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ کم سے کم 10 یا 12 منٹ چاہیے جس میں آدمی 2 رکعت مسنون طریقے پر مسنون قرات کے ساتھ ادا کرے۔ اب 10-12 منٹ ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ صبح طلوع آفتاب جو ہوتا ہے تو ہم تو تقویم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ سورج ہوا نکلا یا نہیں، صبح صادق ہوئی یا نہیں۔ تقویم بنانے والے احتیاط لکھتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت لکھا ہے اس سے 5 منٹ پہلے پڑھ لے۔ اب ہمارا اعتماد تقویمی پر ہے، لہذا فقہاء نے لکھا ہے کہ 10 منٹ فجر کی نماز میں، 10 منٹ عیادے میں، 5 منٹ اور کم سے کم 25 منٹ یا 30 منٹ پہلے فجر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اور اس کا تو عام وقت ماشاءاللہ ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ ہاں، بستی میں ایک مسجد ایسی ہو جہاں یہ نماز اول وقت میں ہو، مثلا چوراہا ہے ہمارا، 4 رستہ ہے، وہاں کی مسجد ہے، تو وہاں اگر اس نماز کو بجائے 25-30 منٹ کے 35 منٹ 40 منٹ پہلے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی سفر ہے، لوگوں کا معاملہ ہے، جلدی پڑھنا ہے اور سفر کر لیا، تو اس سفر کی وجہ سے اگر وہاں اس طریقے سے وقت رکھے کہ طلوع آفتاب سے 40 منٹ پہلے پڑھ لیں گے، اور عام ہماری بستیوں کی مسجد میں 30 منٹ 25 منٹ کا فاصلہ بہت کافی ہے، اور اس کا تو اہتمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ نمازوں کے بارے میں آئندہ اس کی تفصیل ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے جو بات کہلوائی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ ہمارا ذہن، ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج ایسا بنا دے کہ جب شریعت کا کوئی حکم آئے تو بے چون و چرا، بغیر اعتراض کے ہم اس کو قبول کرنے والے، اپنانے والے بن جائے۔ حق تعالی شانہ اس صفت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔